اور وہ بھی اس میں اکثر مسلمان غریب ہیں جن کے مال و متاع ویسے ہی مکہ والوں نے لوٹ لیے تھے۔ مدینے میں جانے کے بعد ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے، بڑے تجارت کے اسباب بھی نہیں ہیں۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اگر کسی بات کی خبر دے رہا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے بارے میں۔ مسلمان جب یہ بولنے لگ گئے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم یہ شکست کھا جائے گی اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو مکہ والے ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کو دیکھو، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اور بڑی طاقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹے گاؤں کے رہنے والا آدمی بڑی بڑی طاقتوں کے ختم ہونے کی بات کہے تو دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے، یہ بظاہر دیکھا جائے تو مکہ والے مشرکین صحابہ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ رومیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ روم کی طاقت جانتے بھی ہو کہ کیا ہے؟ روم کے پاس لاکھوں کی فوج اور پورا ٹرینڈ لوگ ہوا کرتے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس اسلحے اس زمانے کے، اور طاقت بھی، دولت بھی، سب کچھ ان کے پاس تھا رومیوں کے پاس۔ اور ادھر دیکھو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک کھجور پر پورا دن گزارا کر رہے ہیں، اسباب نہیں، کچھ نہیں۔ ان حالات میں جب وہ روم کے فتح کی بات کریں، روم کے مغلوب ہونے کی بات کریں تو دنیا کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا، دنیا تو مذاق ہی اڑائے گی۔ لیکن حالات نے دیکھا، چند سال گزرے، یہی مدینے کے وہ صحابہ جو پیوند لگے کپڑے پہنتے اور پیروں میں چپل تک نہ ہوتے، ان کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ملک روم تک پہنچا اور روم کے تخت کو بھی الٹ کر کے رکھ دیا۔ ہاں، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، اقبال نے کہا نا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اقبال نے کہا ہے۔ تو یہ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کو دیکھ کر کے مکہ والے مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، لیکن انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لیا اور روم جو ہے شکست کھا کر بکھر گیا، کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ان کے اندر آپس میں اختلافات بھر گئے۔ روم کی شکست ہوئی، اس کے بعد پھر ایران کی بھی شکست ہوئی، دو بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، ایک روم اور ایک ایران۔ روم کو ہی قیصر کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں۔ قیصر اور کسرا اگر کہیں ٹوٹ کر کے گرے ہیں تو وہ محمد کے غلاموں کے قدموں میں گرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے عزیزو، یہ وہی صحابہ تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور پھر اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کوئی روک نہیں پاتا تھا اس طوفان کو جو مدینے سے نکلا تھا۔ سارے خس و خاشاک بہا لے جائے، سارے ملک جو ہے ان کے زیر نگی ہو جائیں۔ پھر اچانک یہ زمانہ آیا کہ وہ سیلاب رک سا گیا ہے، ہاں اس کو کسی نے بند باندھ دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فالج ہو گیا، ہاں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت تیز بریک لگا دیا۔ کون لگائے گا؟ خود ہی ہمارے اعمال ہے، یہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ ہے کہ ہمارے ٹائر چلنے سے اب رک چکے ہیں، قدم آگے بڑھنے سے اب رک چکے ہیں، جام ہو چکے ہیں۔ بس اس کا علاج وہی ہے جو صحابہ کرام نے محسوس کیا تھا، اور اس کو علاج کے طور پر ہی اقبال نے بتایا تھا، تمہارا علاج جو ہے صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ علاج بھی اسی میں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، مال نہ ہونا یہ ہمارا زوال نہیں ہے،
طاقت نہ ہونا، سیاست نہ ہونا، حکومت نہ ہونا، یہ ہمارے زوال کا سبب نہیں. ہمارے زوال کا سبب وہ تم کو بھی معلوم ہے کیا ہے، سب کو معلوم ہے. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. اقبال نے کہا ہے، اور چھپاتے کچھ اور ہو، بولتے کچھ اور ہو. کہتے ہو کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ہمارے پاس سیاست کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے، اسباب کی. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. یہ اسباب نہیں. اگر یہی سبب ہوتا کہ طاقت کی کمی، اسباب کی کمی، تو پھر ان صحابہ کے قدموں میں سارے ملک کیوں گرے پڑے جا رہے تھے جن کے پاس بظاہر کھجور بھی کھانے کو نہیں تھی، پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، اور لڑنے کی تلواریں بھی نہیں تھی؟ پھر کیوں ٹوٹی جاتی تھی ان کے قدموں پہ دنیا؟ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. وہ سبب کیا ہے؟ وہی سبب ہے جس کو تم بھی بھلا بیٹھے ہو اور ایک زمانہ بھلا بیٹھا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی محبت جس کو اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی، یہی جا کر کے خامی ہے. بہرحال رومی مغلوب ہو گئے. چند ہی سالوں کے بعد ملک روم ٹوٹ کر ختم ہو گیا. ان کی سلطنت جو ختم ہوئی تو پھر ویسی طاقت آج تک نہیں آ سکی، آج تک نہیں آ سکی. اور اسی طرح کسرا کی جو حکومت ختم ہوئی ایرانیوں کی، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دوبارہ پھر کوئی کسرا نہیں آیا. نہ کوئی قیصر آیا، نہ کوئی کسرا آیا. کیوں؟ جو ضرب لگی تھی وہ نبی پاک کے غلاموں کی ضرب لگی تھی، جو ان کے قدموں میں ٹوٹ کر گر پڑے. پھر دوبارہ وہ طاقتیں آئی نہیں. اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی. میں آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی یہ اسپیشیلٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی سیف اللہ، اللہ کی تلوار ان کو کہا گیا. پتہ ہے آپ کو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 9 سال کے اندر 125 جنگیں لڑی. 125 جنگیں. اور جب وہ جنگ میں لڑنے کے لیے حاضر ہوتے، میرے عزیز و کڑیل جوان بھی تھے. ان کی تلوار، ایک تلوار 35 کلو کی، اور ڈھال جس سے وہ اپنے آپ کو روکتے تھے وہ 40 کلو کا ہے. اور پھر اس کے بعد پھرتیلا پن اتنا کہ وہ تلوار ایسے گھومتی جیسے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. جنگ موتا ایک جنگ ایسی ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی. 9 تلواریں ایک کے بعد دیگرے ٹوٹتی گئی، پھر دوسری لی، وہ ٹوٹی، پھر تیسری لی. اب وہ کس انداز سے، کس جذبے سے وہ میدان میں جمے رہتے ہوں. میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی میں اور آپ کی سپہ سالاری میں جتنے علاقے فتح ہوئے، بہت علاقے ہیں. جارڈن ہے، ملک شام کے کئی علاقے ہیں، یمن کے کئی علاقے ہیں. یہ جتنے علاقے حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں فتح ہوئے، یاد رکھیں توجہ کے ساتھ. اوروں نے بھی جنگیں کی ہیں، بادشاہوں نے بھی جنگ کی ہے. ایک بادشاہ کسی ملک کے ساتھ لڑتا ہے، علاقہ فتح کر لیتا ہے، پھر کئی سال تک اس بادشاہ کی حکومت چلتی ہے. پھر کوئی دوسرا آیا، وہ علاقہ پھر کسی اور نے فتح کر لیا. ہوتا رہا ہے نا. ہندوستان پر یہ کئی مرتبہ کون کون حملے کیے، کس کی حکومت چلی، پھر وہ حکومتیں ختم ہوئی، پھر کوئی اور آیا، پھر کوئی اور آیا. یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریکارڈ ہے کہ جو علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ علاقہ پھر کسی اور کے پاس نہیں گیا. آج تک وہ علاقہ کوئی اور فتح نہیں کر سکا. آج بھی وہ دامن اسلام میں ہے، آج بھی وہاں پرچم اسلام ہی لہرا رہا ہے. یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہے. بہرحال میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بظاہر اسباب کچھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو اپنی طاقت کا لوہا منوا کر رہا. سورہ احزاب کی ہم نے کل تلاوت کی ہے اور آج بھی کچھ حصہ اس کا. ایک جنگ ہوئی ہے جس کو احزاب کہتے ہیں، اور جنگ خندق نام سنا ہوگا.
खंदक को ही अहज़ाब कहते हैं। जंग खंदक का ही नाम जंग अहज़ाब भी, ग़ज़वे अहज़ाब। ये जंग बड़ी आजमाइश की थी। बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि जंगों का जिक्र क्यों? मेरे अजीज़ों, अगर मैं जंगों का जिक्र ना करूं तो मेरे नबी की सीरत ही कंप्लीट नहीं होगी। किसी को बुरा लगता है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरे दामन इस्लाम में जो नहीं होगी। किसी को बुरा लगता है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरे दामन इस्लाम में जो तारीख़ है वो बता करके रहूँगा। जाहिर सी बात है, किसी और को अगर तकलीफ़ होती है तो उसकी तकलीफ़ का सबब मैं नहीं हूँ, उसका कोड़ दिमाग है। हर एक की तारीख़ में कुछ न कुछ जंगें हुई हैं, बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे इस मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान के आज़ादी के वक्त क्या जंगें नहीं हुई? अगर इंग्लैंड वाले, ब्रिटिश लोग बोलने लग जाएं कि नहीं आज़ादी के किस्से मत सुनाओ, हमें बुरा लगता है, तो हम क्या करें? हम तो अंग्रेज़ों को मार भगाए ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग हुई है। अब अंग्रेज़ अगर ये कहने लग जाए कि नहीं आज़ादी के किस्से मत सुनाओ, हमें बुरा लगता है, तो उनके बुरा लगने से मैं अपने मुल्क की आज़ादी के किस्से सुनाना नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा अपना हक है। दीन इस्लाम के इब्तिदा में जिन जालिमों ने इस्लाम के खिलाफ कोशिशें की और उनकी हर्जा सराइयों को और उनकी दुश्मनियों को कैसे ज़ेर किया मेरे नबी के गुलामों ने, ये सुनाना मेरा हक है और हर मुसलमान का हक है। क्योंकि जो भी साजिशें होती रही हैं उनको सुनाना ये बच्चों के लिए ये नहीं है कि हम जंगजू बना रहे हैं, बल्कि हम अपनी अजीम रोशन तारीख इनके सीनों में मुंतकिल कर रहे हैं। और हक किसे कहते हैं, बातिल किसे कहते हैं, ये समझाना हर बाप की जिम्मेदारी है। अहज़ाब, ये जंग भी जो हुई है, खंदक, मुशरिकीन के साथ लड़ाई हुई, दुश्मनों के साथ। एक बात मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने अर्ज किया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा मक्का वालों को छेड़ छेड़ करके लड़ने के लिए जाते थे या मक्का वाले लड़ने की तैयारियां किया करते थे? इल्ज़ाम है ना आज बहुत सारे लोग कि ये जंगें करते थे, जंगें करते थे। इसकी मैं एक वजह बताता हूँ आपको। आप अगर सेंस रखते हैं, थोड़ी बहुत अकल रखते हैं तो खुद समझ लें। अगर हुबली, अल्लाह ना करे, हुबली शहर है और बेलगाम शहर है, दो बड़े शहर हैं, दोनों शहर के कुछ लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई या कुछ मामलात हो गए। हुबली के आसपास में अगर लड़ाई हुई है तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? अकल वाले समझते हैं। बेलगाम वाले लड़ने आए थे या हुबली वाले गए थे? वो लोग 100 किलोमीटर दूर से सफ़र करके यहाँ आए हैं, इसीलिए करीब में लड़ाई हुई। और अगर उस शहर के करीब में लड़ाई होती तो आप पर इल्ज़ाम होता कि आप गए थे लड़ने के लिए। बात सही है। अब जितनी भी जंगें आप देखेंगे, जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे खंदक, ये सब मदीने के आसपास हुई है। इसका मतलब ये है कि सहाबा नहीं जाते थे, मक्का वाले लड़ने के लिए आते थे। कीड़े कम थोड़ी ना थे, मार खाते थे, मरते थे, फिर आते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा को छेड़ना उनकी आदत थी। जंगे खंदक भी जो हुई है वो कहाँ हुई? मक्का में नहीं हुई, मदीने के आसपास। मदीने से सिर्फ 5 किलोमीटर का फासला है। ये मक्का वाले पूरी तैयारी करके 12,000 लोगों को जमा करके लाए थे। इतना बड़ा लश्कर कि जंगे उहद के बाद ये तीसरी जंग थी। उनका हौसला थोड़ा बढ़ गया था, मदीने वालों को मारेंगे। और मदीने में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा, उस वक्त भी फाके का आलम था, अभी पूरे एस्टेब्लिश नहीं है। और ये जो जंग लड़ी गई है वो एक अलग टेक्निक से लड़ी गई थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, वो फ़ारस के रहने वाले थे। वहाँ जो जंगें लड़ी जाती थी, 2 जमातों के बीच में एक गड़ा खोद दिया जाता था, खंदक। अरब वालों को ये तरीक़ा मालूम नहीं था। हज़रत सलमान फ़ारसी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मशवरतन अर्ज़ किया कि मुशरिकीन मक्का अगर आएंगे तो ऐसा है कि मदीने में दाखिल होने का एक ही बड़ा रास्ता है जिससे पूरी फौज जा सकती है, बाकी सब छोटे छोटे रास्ते। उस बड़े रास्ते के बाहर हम लोग एक बड़ी खंदक खोद देते हैं ताकि वो आए तो मदीने शहर के अंदर ना आए,
کیونکہ جب شہر میں اگر لڑائی ہوگی تو گھر ٹوٹیں گے، بستیاں اجڑیں گی، دکان برباد ہوں گے، بہت کچھ ہو جائے گا، اس لیے ان کو شہر کے باہر ہی گھیر دیتے۔ حضور نے ان کا مشورہ پسند کیا اور خندق کھودی گئی، تقریباً 1 مہینے تک کھودی گئی تھی، اور وہ کافی بڑی خندق۔ عرب کا تیز دوڑنے والا اچھی نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا، اتنی چوڑی تھی وہ خندق۔ اس خندق کو کھودنے میں خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائی، اور یہ وہ دور تھا جب صحابہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نہیں بلکہ دوسرے صحابہ اکرام سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنا جبہ اٹھا کر دکھاتے تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ پتھر کیوں باندھتے تھے اس وقت؟ کہ مضبوط ایک کپڑے سے پتھر باندھ دیے جاتے تھے تاکہ بھوک پریشان نہ کرے۔ پیٹ اگر خالی چھوڑ دیا جائے تو بار بار بھوک لگتی ہے، اور اس پیٹ کو ٹائٹ باندھ دیا جائے تو بھوک کم لگتی ہے۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، پیٹ پر پٹا باندھ لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت پتھر باندھے رہتے تھے کہ بھوک پریشان نہ کرے۔ اور خندق جو کھودی گئی ہے انہی فاقہ کشی کے عالم میں کھودی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین جب آئے تو وہ دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، یا مطلب یہ چیز نہیں تھی ان کے لیے۔ خندق کے اس طرف کھڑے ہو گئے، جنگ شروع نہیں ہوئی۔ اس میں 3 بڑی جماعتیں تھیں، قبیلہ بنو غطفان اور قریش، اور پھر ایک نجد کا ایک قبیلہ تھا۔ بڑے بڑے 3 قبیلے اس میں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، آزمائش میں آپ کو بتاؤں کیسی تھی۔ مدینے والے اس وقت جتنے تھے سب کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو یہودی ہیں عیسائی ہیں سب کے ساتھ، کہ حملہ مدینے پر ہو رہا ہے، لہٰذا ہم ساتھ مل کر کے لڑیں گے، شہر کی حفاظت ضروری ہے۔ یہودی جو تھے اس میں بنو نذیر ایک قبیلہ ہے، اور بنو قریظہ، یہ 2 قبیلے تھے۔ بنو نذیر کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، مکہ والوں کے خلاف ہم سب مل کے لڑیں گے، کیونکہ نقصان ہوگا تو تمہارا بھی ہوگا ہمارا بھی ہوگا مدینے پر۔ تو سب کا اس بات پر ایگریمنٹ تھا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، جب لڑائی کے لیے آئے تو طے یہی پایا تھا کہ وہ مدینے کے جتنے یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آئے نہیں میدان میں، چند اپنے لوگوں کو بھیجا، اور اپنے سارے قلعے میں یہودی بیٹھ کر میٹنگ کرنے لگے، اور حضور پاک کی ساری تیاریوں کی خبریں مکہ کے کافروں کو دینے لگے۔ مشرکین یہ دھوکے باز تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبریں مکہ والوں کو پہنچانے لگے۔ انہوں نے دھوکہ دیا، خدا کیا، غش کیا، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اب جو حضور کے ساتھ تھے اس میں کچھ منافقین بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ موسم کی سختیاں دیکھنے لگے، ایسی ہوائیں تیز چلی کہ لوگوں کا کھڑا ہونا مشکل تھا وہاں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ فرماتا ہے یہ وہ جگہ تھی جب مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں بہت اچھی طرح سے ہلا دیا گیا تھا۔